نقد کے بہت زیادہ طریقے تھے۔ یادداشت سے بھی دوسرے کو پرکھا جاتا تھا کہ اس کا حافظہ کیسا ہے۔ الحمدللہ وہ میں مثالیں دے چکا ہوں۔ تحریروں سے بھی پرکھا جاتا تھا کہ جو لکھا ہے کیا اس کو پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں، اور پڑھتا ویسے ہی ہے جیسے اس نے سنا تھا۔ ناظرین یہ بات یاد رکھیے، اس دور میں جو تحریر ہوتی تھی اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، اور اسی طرح زبر زیر پیش یعنی اعراب بھی نہیں ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود توقع یہی کی جاتی تھی کہ جو حدیث لکھی ہے اس کو ویسے ہی پڑھو جیسے سنا تھا۔ ہاں کو خا نہیں بنانا، نہ جیم بنانا ہے، اور نہ با کو یا بنانا ہے، نہ نون بنانا ہے۔ اگر کوئی غلطی اس طرح کی ہو گئی تو اس کو بھی ایک طرف کر دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ حافظے کا کمزور ہے۔ آج اپنے آپ کو ہم دیکھیں، ہم بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں، نوٹس جب لیتے ہیں تو لیتے ہیں، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد اس کو پڑھتے ہیں تو ہماری اپنی غلطیاں اس میں نظر آتی ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ کس کانٹیکس میں لکھی تھی، کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ مگر حدیث کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ حدیث کے معاملے میں بڑے یہ یاد رکھیے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاملہ تھا۔ یہ کوئی عام بندے کی خبر نہیں تھی، کوئی سیاسی خبریں نہیں تھیں، کوئی صحافت نہیں تھی کہ جو بات ہو سنو اور آگے پہنچا دو، نہیں، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح چیک کرنا ہے، اور یہ چیک لگایا گیا تب جا کے یہ لفظ مسلمان علماء نے کسی بھی حدیث کے بارے میں کہا، جب اس کو دیکھ لیا، چیک کر لیا کہ ہر اعتبار سے صحیح ہے، تو پھر کہا صحیحن، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ صحیح کے لفظ میں یہ ٹرم ہے صحیح کی۔ ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ کہہ دینا آسان ہے، مگر اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی محنت ہے، اور یہی محنت تھی تب انہوں نے بعد میں صرف مختصر سا جملہ کہا، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث ضعیف، ھذا حدیث موضوع۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ ناظرین آپ دیکھ لیجئے، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ میرے بزرگوں نے فرمایا ہے یا فلاں شیخ فرماتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا آسان نہیں ہے۔ وہاں ضرور چیک لگایا ہے اور اس کو پرکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں یہ کیٹیگریز نظر آتی ہیں کہ صحیح، ضعیف اور موضوع۔ ضعیف کو چھوڑ دیا گیا، موضوع کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بارے میں تو یہ طے کر دیا گیا کہ موضوع حدیث کو بیان کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ گھڑ کے منسوب کر دیا گیا ہے۔ باقی رہی ضعیف، ضعیف میں بھی قبولیت کو نہیں لیا گیا کہ ایسی حدیث قبول کر لی جائے، اس لیے کہ راوی کا حافظہ کمزور ہے، اس کی تحریر اس سے پڑھی نہیں جا رہی، وہ بھول جاتا ہے، اور اسی طرح بات کو عدل بدل دیتا ہے، اس کو شک ہوتا ہے، اس کو بھی کمزور سمجھ کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ خاص طور پر وہ احادیث جس میں کوئی فقہی مسئلے ہوں، عقیدے کی بات ہو، نظریے کی بات ہو، وہ تو ضعیف راوی کی قبول ہی نہیں کی گئی، صرف اتھینٹک راویوں کو دیکھا گیا۔ اور اتھینٹک کون تھے؟ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس نے یہ حدیث ڈائریکٹ اپنے اوپر والے سے سنی ہو، ڈائریکٹ خود سنی ہو، خود دیکھا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ حدیث اسی طرح ڈائریکٹ طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک وہ سند جاتی ہو، اور اس کا ایک ایک نیریٹر اتھینٹک ہو، عادل ہو اور اتھینٹک ہو۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر وہ صفت ہو اچھی جو ایک مسلمان مومن کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے۔
وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہے، کبیرہ گناہ پر غلطی نہ کرتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ اور ہاں، چھوٹا گناہ بھی کرے تو اس کو غلطی محسوس کرے، اس پہ ڈٹ نہ جائے کہ نہیں بھائی چھوٹا گناہ ہے، یہ تو کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، اس کا حافظہ بھی اچھا ہو، اس کو باتیں یاد ہوں، ایز اٹ از بیان کرے جیسے اس نے اپنے شیخ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ ناظرین، یہ وہ طریقہ تھا سند کا جو اپنایا گیا، جس میں سند کو بھی چیک کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو بھی چیک کیا گیا۔ صحیح حدیث کی جو تعریف کی جاتی ہے، اس میں جہاں راویوں پر چیک لگایا گیا ہے، سند کے بارے میں ایک ایک راوی کو پرکھا گیا ہے، اسی طرح ٹیکسٹ کو بھی چیک لگایا گیا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح پرکھا گیا ہے۔ تب جا کے اس حدیث کو ان فیزز سے گزارنے کے بعد صحیح حدیث کا مقام دیا گیا۔ ناظرین، یہ ہے وہ میٹیریل جو ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ صحیح حدیث کی کتابیں بھی موجود ہیں، ضعیف کتابیں بھی موجود ہیں اور موضوع کتابیں بھی موجود ہیں۔ اب سوال یہی ہے کہ ضعیف حدیثیں جب تھیں تو ان کو کیوں روایت کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ ان کو صرف اس لیے روایت کیا گیا، موضوع کو بھی روایت کیا گیا یہ کہ محدثین ان کو یاد کر لیا کرتے تھے اور یاد کر کے نیریٹ کیا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا کرتے تھے اور نیریٹ کرتے وقت لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس قسم کی حدیث ضعیف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے۔ اگر وہ نہ بتاتے تو آج کتنی موضوع احادیث ہوتی، کتنی ضعیف ہوتی، ہم بغیر کسی کمنٹ کے ان کو بھی لے لیتے، تمیز نہ کر پاتے کہ صحیح کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے اور موضوع کون سی ہے۔ جن کا یہ فیلڈ تھا انہوں نے اپنی ایکسپرٹی کو استعمال کیا اور حتی الامکان کوشش یہی کی، بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے اس راوی کی وجہ سے، یا یہ ویک ہے اس وجہ سے، اور یہ فیبریکیٹڈ ہے اس وجہ سے اور اس راوی کی وجہ سے۔ اس لیے جو کرٹیسزم ہے کسی راوی پر، اس کے بارے میں طے یہ کیا گیا ہے کہ وہ پورا ان ڈیٹیل ہو، محض لفظ نہ ہو چھوٹا سا، اس کی وجوہات بتائی جائیں، اور وجوہات بتانے والے وہ علماء ہوں جو معتدل کریٹک تھے، ماڈریٹ قسم کے، ان میں سختی بھی نہیں تھی اور ڈھیلا پن بھی نہیں تھا۔ وہ اگر ایسے لوگوں کی ساری ریزنز بتا دیں، وجوہات بتا دیں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ہم اس دائرے سے نکال رہے ہیں اور ان کی حدیث قبول نہیں کر رہے، وہ ان ڈیٹیل ہو، تفصیل کے ساتھ ہو، کافی ہے اتنا۔ لیکن جو اس کے بارے میں اوکے کہنا ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ یہ خام خواہ اس کی تعریف بھی ہو جائے گی، ثنا بھی ہو جائے گی، اور یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس کا اپنا کردار، اس کا اپنا علم، اس کا اپنا تقوی، وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، یہ طریقہ تھا جس کی وجہ سے ہم آج الحمدللہ اس علم سے مالا مال ہیں، اتھینٹک کام ہے۔ یاد رکھیے، کسی مذہب کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کا اعزاز ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی تاریخ کے 5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ایک کرٹیسزم کا اصول یا سائنس جو تھی وہ بھی دنیا میں انٹروڈیوس کرا دی کہ کسی بھی بات کو قبول کرنے کے اس سے بڑھ کر کوئی اصول ہو ہی نہیں سکتے۔ بس یہ اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ناظرین، قلت وقت کی وجہ سے یہیں تک ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔